بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور خوب پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ پڑھائی کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج آپ کے سامنے لیسن نمبر 11 لکھا ہوا ہے، اور آپ کو کئی بار بتایا گیا تھا کہ اس کا جو فرسٹ پیسج ہے وہ پیپر ٹرانسلیشن ویو پوائنٹ سے، ویسے خیر پورا لیسن ہی اس میں بہت بار کویسچنز بھی سیٹ ہوتے ہیں اس پہ، اور وکیب بھی اس کی ٹھیک ہے۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جو فلاں علاقہ ہے اس کے اندر جو نسلی فسادات ہیں وہ ہو رہے ہیں، یا ان کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام کے اندر عربی کو اجمی پر، کسی سیاہ کو گورے پر، یا کسی اس کا جو الٹ ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کی برتری ہے تو وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اس کے اعمال ہیں۔ اب نسلی فسادات آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ امریکہ کے اندر یا ویسٹ کے اندر، امریکہ جو دنیا کی سپر پاور ہے بچوں، وہاں پر بھی جو نسلی فسادات ہیں وہ آپ نے کئی بار دیکھے، اور وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے بچوں، اس کا نام بھی وائٹ ہاؤس رکھا گیا ہے۔ حالانکہ وہاں پر صرف جو وائٹ مین ہیں یا پیپل ہیں وہ نہیں رہتے، لیکن میں نے آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے بچوں ایسا کہا ہے۔ اب ایک یا دو ایسے بچوں پریزیڈنٹس ہیں جو کہ وائٹ کمیونٹی سے نہیں تھے، لیکن باقی سارے کے سارے جو پریزیڈنٹس تھے وہ وائٹ کمیونٹی کے ہی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں اسلام نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ جو امپلائر ہے یا جو امپلائی ہے، اس کا صرف جو پیرامیٹر ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ اس کا کام ہے۔ یہ کہے گا بچوں اینڈ پہ جب حساب ہوگا تو ایسا ہوگا ہی نہیں کہ یہ امپلائرز تھے، یہ امپلائیز تھے، ان کا ایک کھاتا علیحدہ سے کھولے گا۔ تمام کے جو اعمال ہیں وہ ایک ہی پلڑے میں تولے جائیں گے۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو مارٹن لوتھر کنگ ہے، یہ لیسن اس نے لکھا نہیں ہے، اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ اس کی ایک سپیچ ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ایک سپیچ ہے، اور یہ جو آدمی ہے یہ اپنی جو کمیونٹی ہے، جس کو کبھی نیگروز کہا جاتا ہے بچوں، جن کو کبھی بلیک کمیونٹی کہا جاتا ہے، ان کے اندر پائی جانے والی جو ڈس کنٹینٹمنٹ ہے یا انریسٹ ہے، اس کو لے کے تقریر کرے گا۔ اور بچوں وہاں پہ جو اس کی کمیونٹی تھی، ان کو بطور غلام رکھا جاتا یا غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا۔ اپنے ہی ملک میں وہ آزاد نہیں تھے۔ پھر بچوں یہ کہ اس نے مختلف جو لوگ تھے ان کو جمع کیا، ان کے سامنے ایک ایسی دھواں دار تقریر کی ہے، اور یہ کہ جس طرح سے بچوں اگر ایک جو عالم ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور کہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ وہ مرے گا نہیں، تو بچوں کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا۔ پھر وہ کہے گا تو کیا یہ اعزاز کی بات، فخر کی بات نہیں ہے کہ بندہ کسی اچھی کاز کی وجہ سے مر جائے؟ تو شاید اگلی زندگی جو ابدی ہے وہ سنور جائے گی۔ تو بچوں یہ جو مارٹن لوتھر کنگ ہے، یہ ایک ایکٹیو لیڈر تھا ایک تحریک کا، جس کا نام سول رائٹس موومنٹ ان امریکہ تھا۔ اس نے اپنے ہی ملک میں جو انجسٹس تھا، وہ جو اپریشن تھا، وہ جو سلیوری تھی، وہ جو ریسزم تھی، وہ ان تمام چیزوں کو لے کر تقریر کی۔ اور آپ دیکھیں گے بچوں یہ
ایک جاندار تقریر ہے، اور پھر اس نے لوگوں کو کس طرح سے مخاطب کیا، اس نے لوگوں کی ہمت کس طرح سے بندھائی، اور یہ کہ بچوں کیا اس کی تقریر ایسی ہے جو اس کے فالوورز کو، اس کی کمیونٹی کو یکجا کر لے گی۔ تو آپ یہ ساری کی ساری باتیں اس سپیچ کے اندر پڑھیں گے۔ آئی ہیو اے ڈریم، مطلب یہ کہ میرا ایک ویژن ہے، میرا ایک سپنا ہے، میرا ایک سپنا ہے۔ اس کے سپنے میں کیا کیا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ I am not unmindful. Unmindful mean unaware, ignorant. میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں that some of you have come here out of great trials and tribulations. بچہ ٹرائلز ہم کہتے ہیں ٹیسٹ، TESTS، یا ordeals، ORDEALS، آزمائشیں، اور ٹریبولیشنز ہم بچوں پھر ایڈورس سچویشن کو کہتے ہیں، مصیبتیں، ٹربلز لکھ لیں، ٹربلز۔ میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ تم میں سے کچھ افراد آزمائشوں اور سختیوں کو جھیل کر یہاں پہنچے ہیں۔ Some of you have come fresh، تم میں سے کچھ ابھی ابھی نکلے ہیں from narrow jail cells۔ بچوں آپ کو پتا ہے کہ سیل کو ہم لاک اپس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لاک اپس۔ تم میں سے بہت سارے ابھی ابھی جیل کی تنگ کوٹھڑیوں سے نکل کر آئے ہیں، اور some of you، تم میں سے کچھ، بچوں وہ اس کو اپنے جو سامعین ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ some of you have come from areas where your quest for freedom، بچوں quest ہم کہتے ہیں desire، quest کیا ہوتی ہے؟ desire، search، جہاں تمہاری آزادی کی جستجو نے left you battered beaten، تمہیں بہت زیادہ سختیاں، بہت زیادہ مار کٹائی کا سامنا کرنا پڑا۔ by the storms of persecution، بچوں persecution کہتے ہیں brutality، آپ نے پڑھا تھا، cruelty پڑھا ہے، injustice پڑھا ہے، oppression پڑھا ہے۔ تمہیں بہت زیادہ جو ظلم و ستم ہے اس کے طوفانوں سے پیٹا گیا، نقصان پہنچایا گیا۔ You have been the veterans of creative suffering، بچوں veterans ہم کہتے ہیں experienced soldier، experienced یا expert یا adept مین بھی کہہ لیں، عام طور پہ سولجر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم اب جو کریٹو ہے یہ کیا ہوتی ہے بچوں؟ کنسٹرکٹیو۔ دو لوگوں نے رات جاگی، ایک وہ تھا جو پہرے دار تھا اور لوگوں کے جان و مال کے لیے اپنی نیند خراب کر رہا تھا، اور بچوں دوسرا وہ تھا جو چور تھا اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جاگ رہا تھا۔ دونوں نے رات جگا کیا ہے، تو جو پہرے دار ہے اس کی سوچ تعمیری ہے جس کو ہم کریٹو یا کنسٹرکٹیو سوچ کہیں گے، اور جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے۔ کیا ہے؟ ڈسٹرکٹیو ہے، اور وہ تخریبی سوچ کا مالک ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آزادی کی جستجو میں ظلم و ستم کے طوفان برداشت کیے۔ اینڈ اسٹیگرڈ، بچوں آپ نے پڑھا ہوا پہلے، اسٹمبلڈ، ووبلڈ، فالٹرڈ، اور تمہارے جو قدم ہیں وہ لڑکھڑا گئے۔ کیا ہوا؟ قدم لڑکھڑ، اسٹمبلڈ، STUMBLED، اور تمہارے جو قدم ہیں وہ ڈگمگا گئے۔ بائی دا ونڈس آف پولیس بروٹیلٹی آیا پہلے بچوں، آپریشن پرسیکیوشن، پولیس کے ظلم و ستم سے تمہارے جو قدم تھے، یا پولیس کے ظلم و ستم کی جو آندیاں تھیں، انہوں نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے۔
یو ہیو بن ویٹرنس، یہ پہلے کہاں سے آ گیا، چلیں کوئی نہیں بچوں. ایکسپیرینسڈ، اڈیپٹ ADEPT ماسٹر، تم تجربہ کار لوگ ہو سپاہی آف کریٹو سفرنگ، سفرنگ مین پین ٹربل، تم تخلیقی تعمیری تکلیف کو برداشت کرنے والے تجربہ کار سپاہی ہو. اب لیڈر وہ ہوتا ہے، گرو وہ ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کو منزل بالکل قریب دکھاتا ہے. جس طرح آپ ڈے 1 FSC میں آئے، استاد نے کہا کہ آپ کا MBBS میں داخلہ ہو جائے گا، یہ دن دور نہیں، بس 2-4 دن کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد نے آپ کو MBBS کا خواب دکھا کے کام کرنے کے لیے تیار کیا ہے. استاد جو ہے کنٹینیو ٹو ورک ود دا فیتھ، بلیف BELIEF، کنوکشن CONVICTION، اس عقیدے کے ساتھ کام جاری رکھو، اس عقیدے کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کام جاری رکھو دیٹ ان ارنڈ سفرنگ، بچوں ان ارنڈ کو ہم کہیں گے انجسٹ، کہ بے وجہ ملنے والی جو تکلیف ہوتی ہے، جو مصیبت ہوتی ہے، وہ از ریڈیمپٹیو. بچوں ریڈیمپٹیو کو ہم کہتے ہیں پیوریفائنگ، PURIFYING، ڈیلیورنگ، نجات دلانے والی. ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا. 2 لوگوں پہ چوری کا الزام لگا اور ایک نے چوری کی تھی، ایک نے نہیں کی تھی، لیکن جس نے نہیں کی تھی اس کے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے کر کے اس کو بھی چور ثابت کروا دیا گیا. دونوں کا ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک وہ جو گنہگار تھا، دوسرا وہ جو بے گناہ تھا. کس کو اگلے جہان جا کے ایوارڈ یا ریوارڈ یا صلہ ملنے والا ہے؟ جس کو بے گناہ تکلیف پہنچی اس کو بہت زیادہ صلہ ملے گا. اگرچہ بچوں وہ دنیاوی عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت نہ کر سکا، کیونکہ یہاں پہ گواہوں کی ضرورت تھی جو اس کے پاس تھے نہیں، کسی مالدار کے پاس تھے. تو یہ جو بچوں اس کا کام ہے، یہ اس کے لیے نجات کا باعث بھی بن سکتا ہے. پورے پیرے کا با محاورہ ہم تنگوش ہو کر سماعت فرما لیجیے. میں نے پہلے کہا تھا لیسن کا فرسٹ پیسج بہت جاندار ہے، ویسے تو ایک بار درمیان سے بھی آ گیا تھا، لیکن میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں، یا یوں سمجھے میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں. بات ایک ہی ہے. آپ کہیں کہ میں اس بات سے آگاہ ہوں یا بے خبر نہیں ہوں کہ تم میں سے کچھ افراد آزمائشوں اور تکالیف کو جھیل کر یہاں پہنچے ہیں، تم میں سے کچھ حال ہی میں جیل کی تنگ کوٹھریوں سے آئے ہیں، تم میں سے کچھ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں ان کی آزادی کی جستجو میں ظلم و ستم کے طوفانوں سے انہیں پیٹا گیا، اور جہاں پولیس کی بربریت کی آندھیوں نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے. تم نئی اذیتوں کو برداشت کرنے والے تجربہ کار سپاہی ہو. اس عقیدے کے ساتھ کام جاری رکھو کہ ناکردہ جرم کی سزا نجات کا باعث ہوتی ہے یا باعث نجات ہوتی ہے. پھر سے ایک بار سماعت فرما لیجیے. میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ تم میں سے کچھ افراد بہت ساری آزمائشوں اور تکالیف کو جھیل کر یہاں آئے ہیں، تم میں سے کچھ حال ہی میں جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں سے نکل کر آئے ہیں، تم میں سے کچھ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں انہیں آزادی کی جستجو میں ظلم و ستم کے طوفانوں سے پیٹا گیا، اور جہاں پولیس کی بربریت کی آندھیوں نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے. تم تعمیری تکلیف کو برداشت کرنے والے تجربہ کار سپاہی ہو. اس عقیدے کے ساتھ کام جاری رکھو کہ بے جرم خطا نجات کا باعث ہوتی ہے. کس کا باعث ہوتی ہے؟ نجات کا باعث ہوتی ہے. تو بچوں آپ نے دیکھا اسے تقریر کے پہلے پیسج میں ہی کیسا سما پیدا کیا ہے. اب ریاستوں کے نام لے گا. گو بیک ٹو مسیسپی، کہتا جاؤ مسیسپی جاؤ. گو بیک ٹو الاباما واپس جاؤ. گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا جاؤ. گو بیک ٹو جارجیا جاؤ. گو بیک ٹو لوسیانا واپس جاؤ. گو بیک ٹو دا سلامز اینڈ گیٹوز. بچوں سلامز آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. پور جو ایریاز ہیں انہیں کہتے ہیں کچی آبادیاں.
اور گیٹوز بچوں وہی بیکورڈ جو ایریاز ہیں سیم ہیں. کچی آبادیوں اور پسماندہ علاقوں میں جاؤ آف آر ندرن سٹیز، شمالی شہروں کی. نوئنگ دیٹ دس سم ہاؤ دس سچویشن کین، یہ صورتحال بدل سکتی ہے، ول بی چینجڈ آلٹر ٹرانسفارم، بدلے گی. لیٹس ناٹ ویلو، بچوں ویلو کا ہم کہیں گے رول اباؤٹ، ٹمبل لڑکھڑانا. آؤ نہ بھٹکیں ان دا ویلی آف ڈسپیئر، ڈس اپوائنٹمنٹ، کہتا آؤ خود کو مایوسی کی وادی میں بھٹکنے سے روکیں. یعنی یہ کہ مایوس نہیں ہونا. ویسے بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. تو بچوں ریاستوں کے نام آپ نے لکھنے. کہتا ہے جاؤ مسیسپی جاؤ، الاباما جاؤ، جنوبی کیرولینا جاؤ، جارجیا جاؤ، لوسیانا کو جاؤ. ہمارے شمالی شہروں کی کچی آبادیوں اور غریب بستیوں کی طرف جاؤ. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک دن یہ صورتحال کسی نہ کس طرح صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور ہوگی. آئیے خود کو مایوسی کی وادی میں بھٹکنے سے روکیں. I say to you today my friends، دوستو آج میں آپ سے کہتا ہوں that in spite of، despite، in spite کے ساتھ آف آتا ہے، despite کے ساتھ نہ آئے گا، of difficulties and frustrations of the moment، کہتا آج مشکلات ہیں اور frustrations mean dejections، اور یہ کہ مایوسیاں ہیں. ہمارے سامنے آج پریشانیاں ہیں، مایوسیاں ہیں. I still of the moment، وقتی مایوسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں. I still have a dream، میرا آج بھی ایک خواب ہے. It is a dream deeply rooted attached in the American dream، یہ کہتا ہے امریکی خواب سے پیوستہ ہے، جڑا ہوا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے آزادی برابری یہ امریکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ امریکہ میں. تو بچوں آپ نے دیکھا اس نے کیسی جو دھواں دار تقریر ہے وہ آپ کے سامنے کی ہے. اور بچوں صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ جھنجھوڑا ہے اور حوصلہ بھی دیا ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ وقتی، اصل کامیابی ان لوگوں کی ہے جو جہد مسلسل کریں گے اور ہمت نہیں ہاریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے لیسن سمجھ آیا ہوگا، اچھی طرح سے تیار کرنے کا. اللہ حافظ.